آگے چلیں گے اور اسی طرح سے ایک اور دکھتی رگ فنکار جو ہے وہ سب کا ہوتا ہے، لیکن جب فنکار کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی اس کا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے اور یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ ہم نے اس المیہ کا شکار ہوتے بہت سارے ایسے لیجنڈز کو دیکھا ہے جنہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی، جن کو دیکھ کر ہم جیتے تھے، جنہوں نے ہمیں ہنسایا، جنہوں نے ہمیں رلایا۔ اور آج یہ کہانی جو ہے یہ کینسر سے جنگ لڑتی سینئر اداکارہ نائلہ جعفری سے جڑی ہے، جو بڑی مضبوط خاتون ہے۔ نہ صرف انہوں نے ڈراموں میں پرفارم کیے ہیں ایک مضبوط عورت کے رول، بلکہ اپنی زندگی میں بھی جب انہیں فیس کرنا پڑا تو انہوں نے بڑی حوصلے کے ساتھ کینسر جیسی بیماری کا سامنا کیا ہے، جس میں وہ اکیلی لڑی ہیں۔ اور اس میں حمزہ بدقسمتی یہ ہے کہ رائلٹیز نہیں ملتی۔ یہ پوری دنیا کی انڈسٹری میں، پاکستان میں وہ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جہاں استحصال یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ سے آؤٹ رائٹ پرچیز کر لیا جاتا ہے۔ جو ادارے ہیں وہ اس محنت کا ثمر 10 دفعہ چلائیں، وہ اس سے کمائی کریں، لیکن آرٹسٹ کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور تو اور اب تو یوٹیوب چینلز پہ بھی وہ ڈالتے ہیں، وہاں سے بھی کمرشل کماتے ہیں، لیکن اس کا شیئر بھی اس آرٹسٹ کو نہیں دیا جاتا۔ یہی اپنی مطلب کہ انہوں نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں آبدیدہ بھی وہ ہو گئیں، اور یہی وہ بات کر رہی تھی کہ پی ٹی وی کے زمانے میں ہمیں ملا کرتے تھے، بہت کم ہوتے تھے لیکن پھر بھی ملتے تھے تو ہمیں ایک جو ہے تسکین ہوتی تھی کہ اچھا ہمارا کام دوبارہ سے دکھایا جا رہا ہے تو ہمیں پھر اس کا معاوضہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آؤٹ رائٹ پرچیز جو ہے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے بہت سارے کلاز کے خلاف ہے، چونکہ اس کا اطلاق یہاں پہ پوری طرح سے نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر یہ استحصال کا سلسلہ۔ اور فرق معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی ہم کسی فنکار کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، حکومت دعوے بھی کرتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگلا فنکار جب خدا نخواستہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر سے پروگرام کرنا پڑتا ہے، پھر سے دعوے ہوتے ہیں، لیکن اور ہم نائلہ کی بات بھی سنائیں گے، لیکن فنکار کی یہی پینشن ہوتی ہے، یہی اس کی گریجوٹی ہوتی ہے۔ اس نے ساری زندگی جو کمایا ہوتا ہے اس کا بڑھاپے میں اگر اسے صلہ مل سکتا ہے، یہی کہ اس میں سے اگر اس کو ری رن کیا جا رہا ہے تو کچھ شیئر آ جائے تاکہ اس سے وہ بڑھاپے میں اپنی، پھر کہتے ہیں کہ یہ کیوں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں بہت اللے تللوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا یہ کہ جب اس کی جوانی اور محنت کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو اس کا نچوڑ سارا جو ہے وہ سرمایہ دار لے لیتا ہے، اور جب بڑھاپے میں اسے بے بس و لاچار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیمو تھراپی نہیں کروا پا رہی ہیں، جو انہوں نے پیغام جاری کیا ہم آپ کو وہ سنا۔ پچھلے 6 سال سے میں اور ہاسپٹلز اور بیماریاں اور کینسر سے ریلیٹڈ سارے مسائل، ابھی بھی سیکنڈ کیمو نہیں ہو سکی ہے۔ کیا بہتر ہو کہ اب کی گورنمنٹ بھی کچھ سوچے، اور پالیسی میکرز جو ہیں ہمارے اسپیشلی آرٹسٹ یا فن سے ریلیٹڈ، فن اینڈ اسپورٹس سے ریلیٹڈ، آرٹ کلچر سے ریلیٹڈ، اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ میں نے جب جوائن کیا تھا پی ٹی وی تو ہمیں جو ری پلے ہوتے تھے، دوبارہ چلتے تھے پلیز، ان پہ ایک رائلٹی ملتی تھی، وہ اماؤنٹ بہت کم ہوتا تھا لیکن سیکنڈ تھرڈ کچھ نہ کچھ ملتا تھا اور اچھا لگتا تھا، برا نہیں لگتا تھا وہ پیسے۔ اتنے سالوں سے بیمار ہو کے میں پڑی ہوئی ہوں، 6 سال ہو گئے مجھے۔ آخری دنوں میں جو میں نے اپنا لاسٹ سیریل کی تھی وہ بھی کچھ 6 دفعہ، تب سے 6 سال میں اب تک آن ایئر آ چکی ہے، 6 نہیں تو 4 دفعہ تو آ چکی ہے، اور بہت سارے پلیز ری رن ہو رہے ہیں۔ اگر ان کا کچھ اماؤنٹ جو ری رن کا ہوتا تھا ملنا چاہیے تھا، ملتا رہتا تو مجھ جیسے لوگوں کو اور سہولت اور آسانی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ ہوتی ہو، لیکن جب آپ بہت سال کام نہ کر رہے ہو اور کوئی سپورٹ نہ ہو تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گی اور ڈیمانڈ کروں گی کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جائے۔ آنے والے وقت میں مجھ جیسے خاص طور پہ سینئر اور بیمار آرٹسٹ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، جن کے لیے کافی چیزیں مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس کے پر کام اگر شروع ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ بالکل، اس سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے جہاں پہ مزدوری ہے آرٹسٹ، اس کی مزدوری ساری لے لی جاتی ہے اور اس سے اس کا حق جو ہے کتنی اہم چیز ہے، یہ انڈرسٹینڈ کیجئے پلیز۔ یہ آپ پیغام سننے کے بعد کہ وہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہی ہیں، اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ اگر آپ یہ پیغام سننے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھیک مانگ رہی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یوٹیوب چینلز یا مختلف ایسی سوشل ویب سائٹس آئی نا، آپ کسی کا کوئی کام وہاں ڈال کے دیکھیں وہ آپ کو کس طرح سے اسٹرائک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس بندے کی کریشن ہے، جس کی کنٹریبیوشن ہے، اسی کو اس کا کریڈٹ جائے، دوسرے لوگ اس کا کریڈٹ جو ہے کئی ساؤنڈز آپ کے ملک میں نہیں چل سکتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے، تو ہم ان کے تو مان لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمال شاہ صاحب سینئر اداکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمال شاہ صاحب، آپ نے ہماری ساری گفتگو یقیناً سماعت فرمائی ہوگی، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا کہیں گے اس امپورٹنٹ ایشو پر؟ مجھے نائلہ کی باتیں سن کے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ کسی بھی آرٹسٹ کو اس لیول تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز درجوں کے یا
فیلڈز کے کیئر کرنی چاہیے. لیکن ہماری ریاست کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی الیکشنز پہ کم از کم 15, 16, 20, 25 کروڑ روپے خرچے ہوتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کے مد نظر صرف ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ اپنے 25, 26 کروڑ جو ہیں وہ 10, 15, 20, 30 گنا مزید بڑھائیں. لہٰذا ان کو ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اصولاً تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ تمام شہریوں کا خیال رکھیں, لیکن خاص طور پہ جو فنکار ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ کی سرحدوں کے, نظریاتی سرحدوں کے, ثقافتی سرحدوں کے صحیح معنوں میں محافظ ہیں. بلا معاوضہ وہ کام کرتے ہیں, وہ تنخواہ دار نہیں ہیں. جیسے بہت سارے تنخواہ دار شعبے ہیں, ان کو بڑی آسانی سے ساری مناعت مل جاتی ہیں اور وہ سارا کا سارا پاکستان لوٹ لیتے ہیں, لیکن فنکار کو کچھ نہیں ملتا. فنکار وہ اینٹی ہے اس ملک میں کہ جو جب ریٹائر ہونے کے سٹیج کو پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو قبر کی زمین بھی مل سکے کہ نہیں. یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں اگر عمران خان کے اسپتال کے لیے چندہ اپنی تصاویر وغیرہ یا باقی ساتھیوں کی تصاویر کی آکشن کر کے جمع کر سکتا ہوں تو نائلہ کے لیے بھی یہ کر سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ ہم تمام فنکاروں کو کوشش کرنی چاہیے مل جل کے کہ اپنی ساتھی فنکارہ جو بہت بہادر فنکارہ ہے, جس سے میرے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کیا, اور ایسے بے شمار اور فنکار ہیں کہ ان کو ہم اس سٹیج پہ آنے سے روکیں, ان کی صحیح وقت پہ مدد کریں تاکہ وہ باعزت زندگی گزاریں اور ہنسی خوشی اگر جانا چاہیں تو اس دنیا سے چلے جائیں. میری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہماری قائمہ کمیٹی بھی ہوتی ہے, جب بات کریں میڈیا کے حوالے سے, آپ کیبنٹ کی بات کریں, قومی اسمبلی کی بات کر لیں, کبھی یہ امپورٹنٹ ایشوز وہاں پہ ٹیبل نہیں ہوئے کہ آرٹسٹوں کو یا اسکرین پہ کام کرنے والوں کو ان کی رائلٹیز یا ان کے ری رن کے معاوضے جو ہیں وہ دینے چاہیے. اس لیے کہ بزنس انٹرسٹ جو ہے مالکان کا وہ اس کے خلاف ہے, وہ اس پہ راضی ہیں کہ آؤٹ رائٹ ہم نے پرچیز کر لیا, اب ہم آرٹسٹ کو کیوں بیچ میں سے دیتے رہے, ہم اس میں سے ملائی جتنی مرضی نکال کے کھاتے رہے, مکھن بھی کھائیں, ملائی بھی کھائیں, گھی بھی کھائیں, دودھ بھی پئیں, لیکن آرٹسٹ کو حصہ نہیں ملنا چاہیے. یہ استحصالی نظام ہے, یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں مزدور کی جس کی محنت ہوتی ہے اس کی حق تلفی کی جاتی ہے اور سرمایہ دار پیسہ بناتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سرمایہ دارانہ نظام بھی شریف لوگوں کے, باکردار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ قائمہ کمیٹیوں کی جو آپ ذکر کر رہی ہیں, پہلے تو یہ کہ آرٹ اور کلچر میں کے لیے کون سا ایسا وزیر یا ان کا ممبر ہے جس کو پتہ ہے کہ آرٹ اور کلچر کیا ہے. یہ بالکل نابلد ہیں اور ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ کیے ہوئے, انویسٹ کیے ہوئے پیسے واپس بشمول بہت زیادہ کم از کم 30% فائدے کے وہ واپس اپنی جیب میں ڈالیں. تو میں ان سے کوئی توقع نہیں رکھتا. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے ہمارے فنکاروں کی کہ وہ ایک پریشر گروپ بنائیں تاکہ صرف یہ حکومت نہیں ہے, اس سے پہلے کی حکومتوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ان حکومتوں پہ زور ڈالیں اور احساس دلائیں کہ فنکار اس معاشرے کا ایک بہت ہی اہم اینٹی ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور فنکاروں کو خود ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو میں اپنے ساتھی فنکاروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مل کے, میں اپنی تصاویر آکشن کے لیے تیار ہوں کہ میں وہ تصاویر نائلہ جعفری کے علاج کے لیے میں آکشن کروں اور ان کے لیے فنڈز اکٹھا کر سکوں. تو میں چاہوں گا کہ میرے دوسرے ساتھی فنکار جس بھی فیلڈ میں ہیں وہ مل جل کے نائلہ کے لیے یا اس طرح کے بہت سارے دیگر فنکاروں کے لیے بینیفٹ فنڈ بنائیں اور ہم ان کے لیے پروگرامز کریں, آکشنز کریں اور ان حکومتوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. بالکل ٹھیک, حکومتوں کے آگے ہاتھ بالکل نہیں پھیلانے چاہیے. بہت شکریہ سر. جمال شاہ سینئر اداکار ہمارے ساتھ. اور حمزہ, باتیں حکومتی پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, انہیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اور ان کی محنت کا معاوضہ ملے.